وہی کی وہی کھڑی ہے جس ٹرین پہ انہوں نے حاجیوں کے لیے پروجیکٹ بنایا تھا. اس زمانے میں انجن جو ہے ٹرین کے وہ کوئلے کے ساتھ چلتے تھے. اس کی آواز بہت زیادہ اونچی ہوتی تھی. تو بادشاہ کو جب وہ آواز مسجد نبوی تک سنائی دی تو اس نے پروجیکٹ وہیں پہ سٹاپ کروا دیا اور یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اس ٹرین کو دوبارہ سے چلایا جائے اور واپس بھیجا جائے. وہ ٹرین اور اس کا انجن اور اس کی پٹریاں آج بھی وہاں پہ کھڑی ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مدینے میں رہنا اور اس کے ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ایک بہت عظیم عمل ہے. اور جو مدینے کے ادب کا لحاظ نہیں رکھتا پھر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ من آوى محدثا، جس نے کسی بدعتی اور گناہگار شخص کو مدینہ میں جگہ دی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یا کوئی مدینہ میں برا کام کیا اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی اس کے اوپر لعنت ہے. تو جہاں پر ثواب یہاں پر رہ کر زیادہ نا اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے. ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب مدینہ میں آئیں تو اپنے سیاسی دنیاوی گفتگو اور چیزوں کو جو ہے نا جتنا کم ڈسکس کریں اتنا بہتر ہے. اور جب ہم مسجد نبوی میں آتے ہیں ہماری فیلنگ اور ہوتی ہے. جب ہم اپنے گھر آتے ہیں گھر والوں سے بات کرتے ہیں رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں پھر ہم ایک عام روٹین میں آ جاتے ہیں. یہ جب صحابہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب گھر گیا تو میری وہ فیلنگ نہیں تھی تو میں تو یہ کہا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں. نافق الحنظلہ. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا انہوں نے کہا یہ بھی میری فیلنگ نہیں. تو جب یہ واقعات ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا تو جب اپنے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. آپ نے بچپن میں نا ایک نشید سنی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جو بچیوں نے دف بجا کر بولا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دعا ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع. یہ وہ مقام ہے. یہاں پہ میں گاڑی ایک دفعہ کھڑی کر لوں اور آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قباء میں 5 دن کا قیام کرنے کے بعد یہ رائٹ سائڈ پہ بورڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کانا یسمی مسجد عاتیقہ. اس مسجد کا نام آزادی والی مسجد تھا. عاتیقہ کہتے ہیں آزادی کو. اور مسجد الوادی هو اول مسجد صلی فیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اول جمعہ بالناس حین نزولہ من قباء الی المدینہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ ادا کیا تھا اور خوشی کا اظہار کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں پہ آج 2 رکعتیں ظہر کی نماز نہیں ادا کرنی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور خطبہ دینا ہے. اور یہ شکر کے طور پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو اس جگہ پہ آپ نے 2 رکعتیں ادا کی تھیں اور یہ اس مسجد کا نام مسجد جمعہ اس لیے سب سے پہلے جمعہ یہاں پہ ادا کیا تھا. اور جب آپ مسجد جمعہ سے نماز ادا کر کے نکلے ہیں یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ مدارس القصوہ الاہلیہ کہ آپ کی اونٹنی یہاں پہ ٹھہری تھی اور اہلیہ کہتے ہیں چھوٹی بچیوں کو. اسی نسبت کے ساتھ انہوں نے مدرسہ رکھا ہے جہاں پر بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا تھا. یہ بہت زبردست جگہ ہے. انہوں نے گاڑی بیٹھ کرتے یہ ابتدائی متوسط اور ثانوی جو کہہ لیں کہ پرائمری اسکول ہوتا ہے مڈل اسکول ہوتا ہے یہ اس لیول کا مدرسہ ہے. یہاں پہ وہ یونیورسٹی بھی بنا سکتے تھے لیکن نہیں بنائی کہ وہ بچیوں کی نسبت جو ہے نا وہ رہنی چاہیے.